اردو میں جب تحقیق کرتے ہیں یعنی اردو زبان میں وہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں ابواب و فصول تک ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم نے موضوع کا تعارف، موضوع کی اہمیت، سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ، مواد تحقیق کا انتخاب، اس پر روشنی ڈالنی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کیسے لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کہاں لکھنا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا ایک تعارف آپ کو ہونا چاہیے تاکہ آپ ریسرچ کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے آپ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں مختلف اینگل میں کام کر سکیں۔ اگر ایک وقت میں مختلف اینگلز میں کام نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی آپ کو پتا ہو کہ کون سے کام کے بعد کون سا کام کر سکتے ہیں یا کون سے کام کے ساتھ دوسرا کام جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز موضوع کا تعارف آپ کروائیں گے۔ موضوع کے تعارف میں آپ 5 سے 7 لائنوں کی تمہید باندھیں گے۔ آپ کا کوئی بھی موضوع ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے، اس کا تعارف کروائیں گے۔ اس کا پس منظر بھی بتا سکتے ہیں آپ، اس کا موجودہ صورتحال بتا سکتے ہیں، اور اس کے مستقبل کی آپ کوئی پیشین گوئی بھی ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تعارف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موضوع کی اہمیت آپ بتائیں گے، آپ یہ موضوع کیوں لینا چاہ رہے ہیں، سگنیفیکنس آف دا ٹاپک۔ اس میں آپ اس کے فوائد اور اہمیت بتائیں گے کہ میں یہ ٹاپک لینا چاہ رہا ہوں تو اس کے یہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے رہے ہیں، ہیلتھ، میڈیکل، سائنس، یا پھر آپ اکانومی اور اسلامک جورسپروڈنس، کسی بھی فیلڈ میں جو بھی آپ اہمیت اس کی سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں وہ ذکر کریں گے۔ چونکہ آپ ایم فل اسلامیات کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں اسلامیات کا ایک ٹچ ضرور دیں گے، اور باقی جو بھی آپ کا دائرہ کار ہے، جیسے میں ٹیچنگ میتھڈالوجی کو لینا چاہ رہا ہوں تو میں پیڈاگوجی کے یا ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اعتبار سے اس کی اہمیت بتا دوں گا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ۔ سابقہ تحقیقی، اس کو لٹریچر ریویو بھی کہتے ہیں، کہ آپ کا ٹاپک ڈیفینیٹلی ایک نیا ٹاپک ہے تبھی تو وہ اپروو ہوا ہے، لیکن اس کے اگر ویریبلز دیکھیں، یعنی اس کے اینگلز دیکھیں، اس کے آسپیکٹس دیکھیں، یعنی ٹاپک کے اگر آپ ٹکڑے کریں تو ان ٹکڑوں پر پہلے سے کام موجود ہے، ٹھیک ہے، ان پر آرٹیکل موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تھیسز موجود ہے، آن لائن لیکچرز موجود ہوں گے، یوٹیوب ویڈیوز موجود ہوں گی، اور بہت سے سروے، انٹرویوز، سوالات، بہت کچھ مل جائے گا آپ کو ان پر۔ ڈیفینیٹلی موجود تو ہوں گی چیزیں، لیکن جیسے آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس شکل میں موجود نہیں ہوں گی۔ تو جیسی وہ چیزیں موجود ہیں ان کا آپ اسٹڈی کریں گے، انالیسس کریں گے، ان کو پڑھیں گے، اس کے ساتھ آپ اپنا اس انالیسس کر کے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں، لٹریچر پہلے سے موجود ہے، لیکن میرے والا جو کام ہے وہ موجود نہیں ہے، میں اس کو نئے سرے سے، ایک نئے اینگل سے جج کرنا چاہ رہا ہوں، انالیسس کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، ریسرچ میتھڈالوجی ہے، یا اسلامک اکنامکس ہے، یا پھر اسلامک جورسپروڈنس ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، ان پر کتابیں موجود ہیں، لیکن موجودہ دور کے کسی نظریے کے ساتھ ان کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، یعنی تقابل کرنا، تطبیق دینا، یہ ایک ریسرچیبل چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے سابقہ تحقیق کام کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تحقیقی خلا تلاش کرنا ہے، ریسرچ گیپ جس کو کہتے ہیں، جس کو میں ابھی بتا چکا ہوں۔ ریسرچ گیپ لفظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ گیپ کیا ہے، پہلی ریسرچز اور آپ کے ٹاپک کے درمیان گیپ کیا ہے۔ فار ایگزامپل پہلے سے موجود ہے اسلامک اکنامکس، اسلامک جسٹس سسٹم، اسلامک فیڈرل سسٹم، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن پاکستان اور الگ سے کتابوں میں پاکستانی فیڈرل سسٹم، پاکستانی اکنامک سسٹم، پاکستانی بینکنگ سسٹم، یہ الگ سے موجود ہیں۔ تو آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ جی اسلامک بینکنگ سسٹم اور پاکستانی بینکنگ سسٹم یا فلاں بینکنگ سسٹم کا آپس میں موازنہ و مقابلہ، تو یہ ایک نیا ٹاپک ہے، یہ ریسرچ گیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کا آپ نے جب نتیجہ نکالنا ہے، یا اس پر جب آپ نے کمنٹری کرنی ہے، آپ نے مٹیریل لکھنا ہے، تو یہ اصل میں تحقیقی کام ہے۔ سر انوار اللہ تیبی صاحب کے اکارڈنگ یہ اصل میں سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، جو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ کے ٹاپک پر سوالات ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا اس میں سے نئی چیز نکال رہے ہیں۔ جیسے جبریل بھائی نے مجھ سے کوسچن کیا تھا کہ نیا کام کیا، کریٹو کام کیا ہے، تو میں نے کہا کہ میرے ٹاپک کی یہ چیز بھی موجود ہے، پہلے سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تھیوریز موجود ہیں، فلاسفیز موجود ہیں، اور
दूसरा जो हिस्सा है वो भी मौजूद है, लेकिन आज तक किसी ने उन दोनों चीज़ों का, यानी एक 1400-1500 साल पहले की चीज़ है और एक 150-200 साल पहले की चीज़ है, उन दोनों का आपस में मुआवज़ना और मुकाबला करके तनकीदी जायज़ा नहीं लिया। यानी उनमें से पहले तो उनमें मुमासलतें तलाश करना, फिर उनमें इख्तिलाफ़ात तलाश करना और फिर तीसरा उनके ऊपर कमेंट करना कि बेहतर कौन-सा है मौजूदा दौर में, या दोनों को मिलाकर बेहतर शक्ल कैसे दी जा सकती है, ये असल में तनकीदी जायज़ा होता है। टॉपिक का मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उस पर मैंने काम करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो आर्टिकल थीसिस लिखना है, इसलिए टॉपिक का नाम नहीं बता सकता मैं पब्लिकली। तो बहरहाल, पहला मौज़ू का तारुफ़ हो गया, दूसरा मौज़ू की अहमियत होगी, तीसरा साबका तहकीकी काम का जायज़ा भी हो गया। उसके बाद चौथी चीज़ आती है मवाद तहकीक का इंतखाब। आपको बताया था कि आपने जब टॉपिक लेना है तो आपने ये ज़हन में रख कर लेना है कि आपने मवाद उसके अकॉर्डिंग इकट्ठा करना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जैसे हमारे क्लास फेलो ने पॉलिस वाला टॉपिक लिया हुआ है, एक एक क्लास फेलो ने वापडा वाला लिया हुआ था। इस तरह के टॉपिक्स जो हैं ये सर्वे करने पड़ेंगे, ठीक है? इंटरव्यू करने पड़ेंगे, आपको मुशाहदात करने पड़ेंगे, लोगों के पास जाना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस पोल्स उनसे फिल करवाने पड़ेंगे, ठीक है? गूगल फॉर्म फिल करवाने पड़ सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव टाइप भी बन जाता है जिसमें हिंदसे शामिल हो जाएँ, डिजिट्स शामिल हो जाएँ, अदाद-ओ-शुमार शामिल हो जाएँ। दूसरा तरीका है कि आप किताबों, नॉवेल्स, आर्टिकल्स, थीसिस इनको बस पढ़ें, घर में बैठें और अपनी वर्क प्लेस पर बैठें और इनका एनालिसिस कर दें। यानी अल्फाज की सूरत में ही आपका डेटा हो, अल्फाज की सूरत में ही आप उसका नतीजा अख़ज़ कर लें, एनालिसिस कर लें। 2 तरह से मवाद हो सकता है, ठीक है? आप जिस तरह का भी मवाद लेना चाहते हैं और जिस तरह की भी तहकीक करना चाहते हैं। इसमें सवालनामे होते हैं, आप सवालनामा खुद भी बना सकते हैं और स्टैंडर्डाइज़्ड बने हुए भी मिल जाते हैं। अक्सर तो बने हुए ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अगर आपने खुद बनाना है तो आपको किसी न किसी नेशनल या इंटरनेशनल किसी न किसी एक्सपर्ट माहिर से उसको तस्दीक करवानी होती है कि ठीक बना हुआ है। उसके बाद इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं। उस इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी मवाद इकट्ठा किया जा सकता है, मुशाहदात करके भी मवाद इकट्ठा किया जा सकता है। मुशाहदात, लेकिन ये ज़रूरी है जैसे कि सर ने बताया कि ये गैर जानबदार होकर आपको करना होता है। आपको एनवायरनमेंट जो है वो ये नहीं है कि उनको बताकर आप मुशाहिदा करें, फिर तो एक बनावटीपन आ जाएगा चीज़ों के अंदर। फिर कंप्यूटर इंटरनेट से भी मवाद लिया जा सकता है, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल है और दूसरी सोर्सेज़ हैं, मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, RIR है, या इस तरह से किताब-ओ-सुन्नत डॉट कॉम है, या PDF.com है, आर्काइव्स हैं, ये मुख्तलिफ नाम हैं इंटरनेट पर, यानी लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं, बहुत बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ पड़ी हैं। और फिजिकल लाइब्रेरीज़ भी हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरीज़ मुख्तलिफ मौजूद हैं। पाकिस्तान में हर जगह, हर शहर में मौजूद हैं, बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। सर्वे भी किया जा सकता है। जैसे ये सोशल मीडिया पर देखते हैं किसी भी इशू पर, खास तौर पर इलेक्शन डेज या कोई भी हॉट इशू चल रहा हो, तो आप देखते हैं कि उस पर लोगों की राय लेने के लिए लोग माइक उठा के फिर रहे होते हैं। तो इस तरह सर्वे करके भी आप मवाद तहकीक इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जिस तरह का भी मवाद आप इकट्ठा करेंगे, उसको आपने फिर घर बैठकर उस पर एनालिसिस करना होता है। उसको आपने पहले से मौजूद जो मयारात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ आपने तज्ज़िया करना होता है कि आया कि जो मैंने मफ़रूज़ा कायम किया है वो ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई मज़ीद बेहतरी हो सकती है। मफ़रूज़ा ठीक या गलत तो नहीं होता, आपने बस ये साबित करना होता है कि आपका मफ़रूज़ा या जो आपने चीज़ फ़र्ज़ की है, आया कि वो उसी तरह है या उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद जो मवाद हैं, डेफ़िनेटली जो आपको पहले से मौजूद आपके पास मालूमात है, वो आपका मयार होगा, स्टैंडर्ड होगा, स्केल होगा और उसकी बुनियाद पर आपने नामालूम जो चीज़ें हैं, वो तलाश करनी है। और ये करना क्यों है मवाद तहकीक का इंतखाब? ताकि आप जो मफ़रूज़ा कायम किया है, अंदाज़ा लगाया है शुरू में कि इस तरह करने से इस तरह होता है या हो सकता है या होगा, इस तरह जो आपने मफ़रूज़ा कायम किया, क्लेम किया, शुरू में दावा किया, उसको आपने देखना है आया कि आपका दावा ठीक है या नहीं है। उसके बाद आखिरी बात मवाद तहकीक के बारे में ये होता है, इसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिलेटिविटी, रेलेवि रेलेवेंसी। रेलेवेंसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि जो आप मवाद ले रहे हैं, आप वैलिडिटी का मतलब ये है कि वो मवाद वैलिड हो, ऑथेंटिक हो,
ٹھیک ہے، وہ کسی اتھینٹک سورس سے آپ نے لیا ہوا ہے. اور ریلیٹیوٹی یا ریلیونسی کا مطلب کیا ہے کہ جو فیلڈ کا آپ ریسرچ کر رہے ہیں مواد اسی فیلڈ سے لیا جائے. جیسے ڈاکٹر زید لکھوی صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ لغوی تعریف آپ نے لینی ہے تو آپ کسی ڈکشنری سے لغوی تعریف لیں. آپ کسی بھی ترجمے کی یا تفسیر کی کتاب سے تو نہیں لغوی تعریف لے سکتے نا. ڈیفینیٹلی وہ فیلڈ کسی اور کا ہے. تو ریلیونسی کا مطلب یہ ہے مواد ریلیونٹ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سیرت پر کر رہے ہیں ریسرچ تو سیرت کی کتابیں لیں. بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ لغت کی کتابوں سے لینا شروع کر دیں مواد، حدیث کی کتابوں سے. بہرحال چیزیں اوور لیپ تو کریں گی، میں مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ اکانومی پر لکھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سائنس کی چیزوں سے مٹیریل لینا شروع کر دیں یا سائنسدانوں کا مٹیریل لینا شروع کر دیں تو یہ ریلیونٹ سا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو مواد آپ لے رہے ہیں وہ اس طرح سے قابل اعتماد یا قابل اعتبار ہو کہ آپ دوبارہ سے بھی اس کو اگر استعمال کرنا چاہیں یا دوبارہ سے اس کا تجربہ کریں تو وہی نتائج آئیں جو پہلے آپ نے کیا. یعنی ریلائبلٹی کا مطلب رپیٹ اگر آپ چیزوں کو کریں، مواد کو کریں تو نتائج اسی طرح کے ہی آئیں، اسی طرح کے. یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ ایک سکیل سے میجرمنٹ کر رہے ہیں مواد یعنی کہ استعمال کر کے تو پہلے میں مثال دے رہا ہوں 9 انچ ہو اور جب دوبارہ کریں تو وہ 15 انچ ہو. اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے مواد کے نتائج میں، تو قریب قریب ہوں. ریلائبلٹی کا مطلب ریپیٹ کریں تو اس طرح سے. ویلیڈیٹی کا مطلب اتھینٹک ہونا چاہیے. اب مثلاً آپ کسی ٹاپک پر لکھ رہے ہیں تو اگرچہ آپ کے فیلڈ کا بندہ ہے اور مواد ریلائبل ہے، ریپیٹ کرنے کے بعد بھی وہی نتیجہ ہے، لیکن اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کون ہے، ویلڈ تو نہیں ہوا نا. ابھی وہ انڈیا کی ایک یونیورسٹی سے ایک تھیسس واپس کر دیا گیا. یہ بڑا فیمس ہوا سوشل میڈیا پر. پی ایچ ڈی کا تھا، اردو کا تھیسس تھا. تو انہوں نے باقاعدہ کمنٹ لکھ کے بھیجا. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ نے خود سے کوئی چیز تخلیق کرنی تو آپ کو نیشنل یا انٹرنیشنل کسی ایکسپرٹ سے اس پر کیا اٹیسٹیشن کروانی ہوگی، ویریفیکیشن کروانی ہوگی کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، اسکیل بنایا ہے، سروے انٹرویو کچھ بھی بنایا ہے تو یہ ٹھیک ہے جی، اس کو اجازت ہے، یہ کر سکتا ہے اپلائی. جیسے حدیث میں ہوتا ہے سند وغیرہ اجازت دی جاتی ہے، شیخ جو ہے اجازت دیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہے، آگے پڑھا سکتا ہے، تدریس و تعلم کر سکتا ہے. اس طرح سے ماڈرن ریسرچ میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ کر سکتا ہے، قابل اعتبار. اب اس نے اردو کا تھیسس واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ جس بندے پر یا جس کتاب پر یا کام پر یہ ریسرچ کر رہا ہے اس کو تو ہم جانتے ہی کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کون ہے. تو اپنے گلی محلے کے کسی بھی کتاب، کسی بھی شاعر، کسی بھی رائٹر، لکھاری کے اوپر نہیں ریسرچ کر دیں. ویلڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار ہو، قابل اعتماد ہو اور اتھینٹک چیز ہو.